بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں عبدالرحمن یونیورسٹی مردان میں موجود ہوں۔ عبدالرحمن یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی رینکنگ میں ان کی 30ویں پوزیشن رہی ہے، اور یہ نہ صرف KPK کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بلکہ مردان میں یہ پہلی یونیورسٹی بنی ہے، اور اب ان کے تقریباً 14,000 سے زائد اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہے جو کہ اس یونیورسٹی سے زیر تعلیم ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پختونخوا کالج آف آرٹس کے پرنسپل پرستار درانی صاحب موجود ہیں۔ پرستار درانی صاحب کی نہ صرف شاندار تعلیمی کیریئر رہی ہے بلکہ انہوں نے ITD سے MS کی ڈگری بھی حاصل کی، اور انہیں خصوصی طور پر مردان بلایا گیا ہے تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں کے جو طالب علم ہیں، یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، وہ پرستار درانی صاحب کے جو تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، اس سے مستفید ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پرنسپل صاحب پرستار درانی صاحب۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں پختونخوا کالج آف آرٹس کے قیام کا مقصد کیا تھا اور ان کی اب تک اچیومنٹ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، السلام علیکم۔ اور میں آپ کا اور آپ کے چینل کا دونوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے اور ہمیں سننے کی وہ دے دی، عزت دے دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں جو میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں بتایا کہ اس یونیورسٹی کے قیام، یونیورسٹی میں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے قیام کا مقصد کیا تھا اور آپ کے اب تک کتنے اچیومنٹ ہے، اس حوالے سے ہمیں بریف کیجیے گا جی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میرے لیے بڑی خوشکن ہے اور میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ پختونخوا کالج آف آرٹس جو ہے یہ 2014 میں بنا اور ابھی تک یہ صوبے کا واحد آرٹ کالج ہے۔ پبلک سیکٹر میں کوئی اور آرٹ کالج نہیں ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف جگہوں پہ لیکن ایک کمپلیٹ آرٹ کالج نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ بنایا گیا تو ہم نے اس کو 3 اسپیشلائزیشن کے ساتھ سٹارٹ کیا 2014 میں، پینٹنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور کمیونیکیشن ڈیزائن۔ اب اس وقت جو ہے نا ہم 7-8 سال ہمارے ہو گئے تو ہم 7 اسپیشلائزیشن جو ہے اس میں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میں انٹیریئر ڈیزائن، فیشن ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن اور پروڈکٹ ڈیزائن یہ ہم نے ایڈیشنز اس میں کی، اور ابھی ہمارے آگے پلان ہے کہ ہم آرکیٹیکچر اور فوٹوگرافی اور فلم سٹڈیز وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ کالج کے قیام کی ضرورت جو ہے اس لیے محسوس کی گئی کہ ہمارے صوبے میں ٹیلنٹ تو ہے کیونکہ، اور اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گندارا کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ گندارا کا جتنا کام ہے، یہ جتنے سکلز ہیں، یہ اس علاقے کے لوگوں کا کام ہے اور یہی ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ تو ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ پوٹینشل ہے۔ چونکہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ایک مہنگا سبجیکٹ ہے اور بڑے شہروں میں ہے اور ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، کہیں پہ 1 سیٹ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، 2 سیٹیں ہوتی ہیں، تو سیلف امپلائمنٹ سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی اتھارٹیز نے، جس میں یہ موجودہ VC صاحب جو کہ اب ڈین اس زمانے میں ڈین ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر احسان علی اور ان سب لوگوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ ایک کالج ہو جس میں مختلف اسپیشلائزیشنز ہوں، اور یہ 16 اسپیشلائزیشن کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ NCA کے لیول کی، اس کے مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اس لیول کی چیز ہوگی، اس لیول کا انسٹیٹیوٹ ہوگا۔ اور جب اس میں 16 اسپیشلائزیشن پورے ہو جائیں گے تو صرف اس کالج میں 4,800 اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ تو 4,800 اسٹوڈنٹس جب آپ کے فارغ ہوں گے، اور یہ جو مارکیٹ میں جائیں گے، اس وقت یہ 120 اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ 3 اسپیشلائزیشن چل رہے ہیں، لیکن جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے اور سیلف امپلائمنٹ کریں گے تو بے روزگاری، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے علاقے سے ختم ہوتی ہیں اور نوجوانوں کو نیا وہ ملتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ خودداری آپ کی تباہ نہیں ہوتی، خودداری آپ کی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو اسکل آتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنے روزی روٹی کما لیتے ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے ہم لوگوں کے لیے اور موجودہ یوتھ کے لیے بہت ضروری سبجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی وہ تھی ایچیومنٹس کی۔ ایچیومنٹس تو یہ ہے کہ 2014 میں بنا، 2018 میں پہلا بیچ گیا، یہ 2022 ہے، 4 بیچ میرے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں۔ 4 کے 4 بیچ میں جو ہے نا کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ میرے 2 اسٹوڈنٹس جو ہے، ایک کمیونیکیشن ڈیزائن کی اور ایک انٹیریئر ڈیزائن کی، وہ اپنے انٹرپرینورس اپنے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں۔ ایک ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا UK کے اسکالرشپ ملی ہے۔
کچھ ہمارے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایم فل وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اپنے چاروں بیچوں میں کوئی بے روزگار نظر نہیں آ رہا. تو یہ میری پہلی اچیومنٹ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام سیکھ کے وہ اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ میرے موجودہ ابھی جو سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے تو اس میں میرے پاس دو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اور مردان کے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. کہتے ہیں والد صاحب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی پینٹنگ بکتی ہے تو ان کو جب ہم پیسے دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کتنی کی بکتی ہوگی؟ 10,000 کی، 20,000 کی، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تیسری بڑی بات اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اسکوپ ہے جو کہ آپ نے پینٹنگ کی بات کی، تو یہ جب آپ نمائش اسلام آباد اور جو دیگر ڈیولپمنٹ ایریا اس پہ کرتے ہیں وہاں پہ ان کا اسکوپ ہے، چونکہ مردان میں تو میرے خیال میں یہ اسکوپ ہے اس حوالے سے. مردان میں آپ کی بات صحیح ہے، اور آپ کا کوشچن جو ہے نا وہ بذات خود ایک کوشچن ہے کہ مردان میں اسکوپ ہے. مردان کے لوگ جو ہے نا آرٹ کو پسند کرتے ہیں. آپ ان کے گھروں کو دیکھیں، آپ ان کی جو ہے نا ٹاؤن شپس کو دیکھیں، تو یہ جب گھر بناتے ہیں تو آرکیٹیکچر ہم شروع کریں گے، انٹیریئر ڈیزائن ہم کر رہے ہیں تو یہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور جب یہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیزائن شدہ چیزیں پسند کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہدایت صاحب کے 2009 کے بعد جو ہے نا مردان میرے خیال میں اتنے برانڈز آ گئے مردان میں کہ اب مردان وہ مردان نہیں رہا جو کہ 2011-12 میں تھا. جب آپ کو دبئی اور دوسرے جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مردان میں ہر ایک چیز تو برانڈز آ گئے یہاں پہ ٹرینڈ آ گیا. یہاں کے آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ پشاور چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، انڈس ویلی اسکول چلے جاؤ، NCA چلے جاؤ، آپ کو 2-4 اسٹوڈنٹس مردان کے مل ہی جائیں گے. یہ پوٹینشل ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہے. میں پھر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اچیومنٹس کیا ہے، اور اچیومنٹس پوٹینشل بھی ہے، ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم نے 2015 میں جو ہے سب سے بڑی اچیومنٹ کی. ہمارے کالج کو 2 سال ہوئے تھے لیکن وائس چانسلر نے ٹاسک دے دیا، اور وہ اچیومنٹ تھی ہماری کہ ہم نے 63 فٹ واٹر کلر پینٹنگ اسلام آباد میں پروڈیوس کی، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل آرٹسٹ نے کام کیا. اور وہ پینٹنگ جو ہے وہ 2 سال تک ورلڈ ریکارڈ رہا. تو یہ ایک اعزاز ہمیں حاصل ہے. ہم نے یہاں پہ جو ہے نا مردان میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس اور 2 نیشنل کانفرنس کیے. اس کے علاوہ ہم ہر سال 2 ایگزیبیشنز کرواتے ہیں. کچھ ایونٹس کے حوالے سے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دوسرے وائس چانسلر آئے تو انہوں نے جب یہ فیل کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پوٹینشل ہے، ہمارے ٹیچرز مل کے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ وہ کیا کہ خیبر پختونخوا انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر بنایا جائے. اور پھر جو ہے ریجنل لینگویج کا جو ہے ہمارے پاس ابھی ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے، ہنکو وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے، وہ بھی آ جائے گا. لیکن پشتو ڈپارٹمنٹ، میوزیم اور PCA، ان تینوں کو ملا کے جو ہے پھر ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے کہ تاکہ خیبر پختونخوا کے کلچر کے آل اسپیکٹس جو ہے، پشتو ہماری زبان ہے اور وہ کلچر کا بیسک انگریڈینٹ ہے. اسی طرح ریجنل لینگویجز کی اور بھی ریجنل لینگویجز ہم اس میں شامل کریں گے تو ایک نئی پلیٹ فارم بنائی گئی تاکہ ریسرچ کے ایوینیوز اوپن ہو اور کام ہو جائے. اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا تھا کہ میاں خان سنگاؤ میں جو ہے وہ ایکسکیویشن ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ہے نا اسٹکو کا سب سے بڑا بت جو ہے وہ نکالا گیا. تو اس علاقے میں اور اس کالج کی کنٹریبیوشن جو ہے نا اس لحاظ سے جو ہے اور ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ نے اچیومنٹ کی بات کی، آپ نے ایکٹیویٹیز کی بات کی، آپ نے انٹرنیشنل سیمینار کی بات کی، تو آپ فنڈنگ کے حوالے سے آپ کا خود کفیل ہے یا جو دیگر ادارے ہیں آپ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جائے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جو کام ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں؟ 2 بڑے کام ہوئے ہیں اس موجودہ وائس چانسلر کے دور میں کہ اس وقت جو ہے نا میرے 60% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی فنڈنگ ہو گئی یا اسٹوڈنٹس کی ایکسپینڈیچر ہو گیا، اس لحاظ سے ٹھیک ہے. جنرلی جو ہے چونکہ میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، انڈیپینڈنٹ کالج نہیں ہوں، یونیورسٹی کی کانسٹیٹیوٹ کالج ہوں، تو مجھے اس لیول کے فنڈز نہیں اویلیبل جس طرح کے NCA کو یا انڈس ویلی اسکول کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہیں. لیکن پچھلے سال جو ہے ہم نے ایک بڑی ایفرٹ کی تھی اور اس میں جو ہے کوئی 5 کروڑ کے قریب روپے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے HEC کے تھرو ہمیں مل چکے ہیں ایکوپمنٹ اور ان چیزوں کے لیے، اور بہت جلد اس ٹینڈر کے پروسیس میں ہیں. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس یونیورسٹی میں 3 ارب کا ایکوپمنٹ آ رہا ہے، تو اس میں 50 کروڑ روپے کا 5 کروڑ روپے کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ہے، اور جس میں فلم کا، کمیونیکیشن ڈیزائن کا، ٹیکسٹائل ڈیزائن کا، انٹیریئر ڈیزائن کا، ہر قسم کا ایکوپمنٹ جو ہے اس سال کے اینڈ تک جو ہے ہر ایک چیز یہاں پہ اویلیبل ہوگی جو کہ دنیا میں اس وقت اویلیبل ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو طالب علم ہمیں سن رہے اور ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی جو پرمغز اور پرتکلف باتیں تھی وہ سے استفادہ حاصل کریں گے، اور ان کی جو مستقبل کے حوالے سے ان کے جو عزائم ہے، بہتر عزائم ہیں، ان میں ان کی انہیں مدد ملے گی۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر رحمان ہوتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔